بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید نمبر 4، 170 تا 193 ہجری۔ ہارون الرشید پانچواں عباسی خلیفہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ شدید دشمنی ناقابل انکار تھی۔ اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ذریات علی علیہ السلام پر مظالم ڈھانے میں کوئی کمی نہ کی۔ وہ چونکہ عباسی حاکموں میں سے زیادہ جنایت کار اور ظالم تھا، لوگوں کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت احترام اور امام کا معنوی مقام دیکھنا برداشت نہیں ہوتا اور اس سے بہت پریشان رہتا تھا۔ دلوں پر حکومت۔ ایک دن خانہ کعبہ کے نزدیک ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوران گفتگو امام سے کہا، کیا آپ ہی وہ ہیں جن سے لوگ خفیہ طور پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا رہبر قرار دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کمال شجاعت سے فرمایا، انا امام القلوب و انتا امام الجسوم۔ میں دلوں پر حکومت کرتا ہوں اور تم جسموں پر۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے محل میں تشریف لے گئے۔ ہارون نے پوچھا، یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا، یہ فاسقوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 کی تلاوت کر کے ہارون کو خبردار کیا۔ صارف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا کل آیات لا یؤمنون بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا۔ ترجمہ: میں عنقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیروں گا جو روئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ ہارون نے پوچھا، دنیا کس کا گھر ہے؟ فرمایا، دنیا ہمارے شیعوں کے لیے جائے سکون اور دوسروں کے لیے آزمائش ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ہارون نے تنگ آ کر پوچھا، کیا ہم کافر ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، لیکن ایسے ہو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے، الذین بدلوا نعمت اللہ کفروا واحلوا دار البوار۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند رسول اللہ۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ مدینہ آیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ حرم نبوی میں پہنچا۔ اس نے قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے فخر کے ساتھ اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن ام، یعنی اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ اس موقع پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نزدیک تشریف لائے اور غاصب خلیفہ کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا، یعنی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے بابا۔ ہارون یہ سن کر سخت ناراض ہوا اور دنیا اس کی نظروں میں تاریک ہو گئی، کیونکہ امام نے اس طرح سے جانشینی رسول کے لیے اپنے حق کو اور ہارون الرشید کی نالائقی کو ثابت کر دیا۔ دربار ہارون میں امام کا نفوذ۔ علی بن یقطین ہارون الرشید کا وزیر ہے۔ یہ مملکت کا دوسرا ستون ہے، لیکن شیعہ ہے، تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ظاہر میں ہارون کا کارندہ ہے، لیکن پس پردہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ
اہداف کی ترجمانی کرتا ہے۔ 2-3 مرتبہ علی بن یقطین کے خلاف خلیفہ کو رپورٹ پیش کی گئی، لیکن امام علیہ السلام نے اسے قبل از وقت بتا دیا اور اس کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی، جس کی وجہ سے علی بن یقطین حاکم وقت کے شر سے محفوظ رہا۔ ہارون کی حکومت میں ایسے افراد بھی شامل تھے جو امام علیہ السلام کے بے حد عقیدت مند تھے، لیکن حالات کی وجہ سے امام علیہ السلام سے رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اہواز کا رہنے والا ایک ایرانی شیعہ کہتا ہے کہ حکومت وقت نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا تھا، ادائیگی کی صورت ہی میں مجھے چھٹکارا مل سکتا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں اہواز کا گورنر معزول ہو گیا۔ نیا گورنر آیا، مجھے خوف تھا کہ اس نے آتے ہی مجھ سے ٹیکس کا مطالبہ کرنا ہے۔ میری فائل کھل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ لیکن میرے بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، نیا گورنر اندر سے شیعہ ہے اور تم بھی شیعہ ہو۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے قدرے دلی سکون ہوا، لیکن مجھ میں گورنر کے پاس جانے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مدینہ جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا رقہ لے آؤں۔ اس وقت آقا گھر پر تھے۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ آپ علیہ السلام نے 3-4 جملے تحریر فرمائے، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ ہمارا حکم ہے کہ اس مرد مومن کی مشکل حل کی جائے۔ آخر میں آپ نے لکھا کہ مومن کی مشکل کو حل کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ وہ خط لے کر چھپتے چھپاتے اہواز آیا۔ اب مسئلہ خط پہنچانے کا تھا، چنانچہ میں رات کی تاریکی میں بڑے احتیاط کے ساتھ گورنر صاحب کے گھر پہنچا۔ دق الباب کیا، گورنر کا نوکر باہر آیا۔ میں نے کہا اپنے صاحب سے کہہ دو کہ ایک شخص موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ملنے آیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ گورنر صاحب فوری طور پر خود دروازے پر آ گئے۔ سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے امام علیہ السلام کا خط اس کو دے دیا۔ اس نے خط کو کھول کر اپنی آنکھوں پر لگایا اور آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے گھر میں لے گیا اور مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ بولا کیا تم امام علیہ السلام کی خدمت اقدس سے ہو کر آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر گورنر بولا کہ آپ نے انہی آنکھوں سے امام علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ میں نے کہا جی۔ پھر کہا آپ کی پریشانی کیا ہے؟ میں نے کہا اپنی مجبوری بتائی۔ آپ نے اسی وقت افسروں کو بلایا اور میری فائل کی درستگی کی آرڈر جاری کیے، کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ گورنر صاحب جب میرا کام کر چکے تو مجھ سے بولے ذرا ٹھہر جاؤ، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر میرے پاس جتنا سرمایہ ہے اس کا آدھا حصہ آپ کو دیتا ہوں۔ میری آدھی رقم اور میرا آدھا سرمایہ آپ کا ہے۔ وہ مومن روایت کرتا ہے کہ ایک تو میری بہت بڑی مشکل حل ہو چکی تھی، دوسرا گورنر صاحب نے مجھے امام علیہ السلام کی برکت سے مالا مال کر دیا تھا۔ میں گورنر کو دعائیں دیتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ ایک سفر پہ میں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گیا تو سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ علیہ السلام سن کر مسکرا دیے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین